ساز پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے، وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہمیں ہانکتے رہتے تھے۔ اگر حکومت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا؟ آپ کے تو قائد کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے اس بات کی تیاری تھی کہ ایک بڑا آئینی پیکج آنے والا ہے۔ حکومت بار بار یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے نمبر اب پورے ہو چکے ہیں اور اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا چکا ہے، بلکہ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جو مخالفین تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا جا چکا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر تمام نمبر گیم پوری ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ایک دم سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ رات گئے تک اس پہ چہمگوئیاں ہوتی رہیں، بہت سی ریومر مانگرنگ ہوتی رہی اور بالآخر یہ بات اب مؤخر ہو گئی۔ اب اس وقت فی الحال یہ آئینی پیکج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نہیں آئے گا۔ حکومت کی پلاننگ میں کوئی غلطی ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مانگ رہے تھے کیا وہ حکومت نہیں دے سکی، یا پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا زیادہ بھاری رہا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکا؟ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سارے معاملے کو بڑے غور سے وہ دیکھ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کافی دنوں سے حکومت اس سارے معاملے کے اوپر بہت ہوم ورک کر رہی تھی، سپیڈ ورک کر رہی تھی، مذاکرات کے راؤنڈز کے اوپر راؤنڈز ہو رہے تھے، لیکن حکومت جو چاہتی تھی، جو کرنا چاہتی تھی کل رات تک، وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ کہاں غلطی ہو گئی حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور، غلطی تو کوئی نہیں ہوئی، مسودہ سب کے پاس تھا اور سب کو دیا گیا۔ جو ایک مین گلہ ہے کہ مسودہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، سب کو دیا گیا مسودہ، اور مسودے کے اوپر جو ہے مختلف دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بحث و تمہیس بھی ہوئی۔ اور آپ اگر آج دیکھیں اس پہ بے نظیر شاہ صاحبہ نے جو ایک تھریڈ لکھا ہے اس سارے مسودے کے اوپر، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے یا کسی اور کی ٹیریٹری کے اوپر جو ہے وہ انکروچ کرتی ہے؟ کوئی ایسا ہم نے سجیسٹ نہیں کی چیزیں۔ لیکن میں واپس آتا ہوں اس طرف۔ میرا خیال ہے کہ اور پھر کل نہیں پرسوں کچھ چیزیں جو ہیں اس مسودے میں دوستوں کے کہنے کے اوپر جو ہے، جو ہمارے اسمبلی میں جو موجود پارٹیاں ان کی کہنے کے اوپر یہ بھی طے پایا کہ جی یہ اس مسودے میں کچھ ابھی کرا لیا جائے اور کچھ جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ کرا لیا جائے۔ یہ بھی ایک سجیشن آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوستوں نے پڑھا ہوگا نا، جو ہمارے کولیگز ہیں، محترم کولیگز ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہوگا تو انہوں نے کہا نا کہ یہ ابھی کرا لیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایون پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ دسمبر میں کروا لیں۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ آفر آئی تھی کہ ویل بی آن بورڈ اور یہ متفقہ ہو جائے گا پارلیمنٹ کی طرح، آپ دسمبر میں کروا لیں۔ اور خواجہ صاحب یعنی کسی کو دسمبر کی کیا وجہ تھی خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی؟ تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھا، تو سمجھاؤ۔ ان کا مطلب ہے کہ اکتوبر آنا ہے، اگلا مہینہ اکتوبر آنا ہے، خزاں شروع ہوگی، کو پتے جڑیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نومبر آئے گا، پھر دسمبر آئے گا، جو ہے جو چیزیں جو ہے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر کے مطابق جو ہے کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، ان کی پوزیشن جو ہے وہ جو ہے حاوی ہو جائے گی۔ تو یہ سارا ان کا خیال تھا۔ انہوں نے یہ بالکل آفر کیا ہے، ہمیں نام نہیں لیتا لیکن ہم سے رابطہ کیا انہوں نے کہ جی یہ دسمبر تک ہے۔ کسی کو اس کے سبسٹنس پہ بالکل قطعی طور پہ اعتراض نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی پارٹی بیٹھی۔ اچھا، چھوٹا بڑا سب کا تھا، اور وہ ایڈجسٹ کیے گئے، کچھ چیزیں مؤخر کی گئیں، کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ابھی کر لیتے ہیں، کچھ بعد میں کر لیں گے۔
تو لیکن ایک چیز اور دوسرا یہ ہے کہ منصور یہ ساری چیزیں جو سجیسٹ کی جا رہی ہیں، ملٹری کورٹس تھے، یہ سارا یہ پہلے ہوئی ہیں سن سیٹ کلاس کے ساتھ، جو ہے جب جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول والا واقعہ ہوا تھا، اس میں سب پارٹیوں نے اس میں متفقہ طور پہ اس کو سپورٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس سے پہلے جو ہے یہ تمام پارٹیز نے جو ہم نے یہ مسودہ جو بھی بنایا، جو پارٹیز ساری کو دیا، اس کا بیسیکلی جو بیسک ڈاکومنٹ جو ہے وہ COD ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ساری پارٹیوں کے سائن ہیں. پہلے میاں نواز شریف اور بے نظیر شہید نے کی، مرحومہ نے کیا، اس کے بعد جو ہے عمران خان نے بھی اس پہ سائن کیے ہوئے، سب نے سائن کیے ہوئے. لیکن خواجہ صاحب میں کوئی یہ امیج کیوں آ رہا ہے، یہ بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ جیسے یہ مسودہ جو ہے وہ کہیں اور سے آیا، مطلب وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ مسودہ مجھے مل گیا ہے، جس کے اوپر اسد قیصر صاحب نے، آج آپ بھی موجود تھے قومی اسمبلی میں جب انہوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہا ہے مسودہ، یہ مسودہ کیا آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ نہیں، مسودہ جو ہے بالکل، دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم جو سلسلہ ہے دہشت گردی کے ریلیٹڈ یا کورٹس کا سلسلہ ہے اور کوئی اس قسم کے مسئلے، اس میں سے دوسرے اداروں کا، خصوصاً پاکستان آرمی کا جو انپٹ ہے یا آرم فورسز کا جو انپٹ ہے وہ لیا جاتا ہے، اور بڑی لیجٹمیٹ بات ہے. ہم ان کے متعلق قانون سازی کریں اور ان کو بتائیں بھی نہ اور قانون سازی کریں، ان سے انپٹ لینا جو ہے بڑا ضروری ہے. ہم تو چاہیں گے کہ انپٹ جو ہے ایک اس کا پروسیس جو ہے انپٹ کا وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے. آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کی جو تجویز پیش کی ہوئی ہے اسی کے اندر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے آج اسمبلی میں بھی کہا کہ یہ جو 2007 کی بات، 8 کی بات ہے 2008 کی بات ہے، جب عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی تو اس کے اندر مختلف کوارٹر سے سجیشنز آئیں، اور یہ جو پارلیمنٹ کو ایک قسم کا مفلوج کیا گیا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، وہ ڈیمانڈ جو تھی عدلیہ کی طرف سے آئی کہ ہمیں اپر ہینڈ دینا چاہیے جو ہے. اور اس میں نے آج بتایا بھی کہ میرے گھر میں لاہور میری رہائش گاہ میں ملاقات ہوئی، اس میں فاروق نائک صاحب بھی تھے اور اعزاز آصف صاحب تھے، میں تھا، اور ایک صاحب اور تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جن کی طرف سے یہ آئی ڈیمانڈ کہ جی اس کو اس طرح سٹرکچر کریں. ہم نے اس کے سٹرکچر کو چینج کیا ہے. ہم نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن والی جو باڈی ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو مرج کر دیا جائے. میں اس میں 4 انہوں نے رکھے ہیں، پارلیمنٹ کے 2 سینٹ کے 2 نیشنل اسمبلی کے. میں تو سجیسٹ کروں گا 3 رکھنے چاہیے تاکہ پارلیمنٹ جو ہے، آپ کے سامنے امریکہ کا اگزامپل ہے اور بہت سے ممالک کا اگزامپل ہے کہ وہاں پہ یہ آپ نے فرمایا کہ فوج سے متعلق جو ہے وہ ان سے بھی رائے لی گئی ہے. اب وہ جو آپ نے رائے لی ہے وہ اس پورے پیکج کے اوپر لی ہے یا جو آئینی شکل ان سے ریلیٹڈ ہیں؟ ان سے ریلیٹڈ ہیں نہ، جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو وہ دہشت گردی کی جنگ میں سمجھتے ہیں کہ لازمی چیزیں ہیں، جو بھی ان کو انیبلنگ جو کلازز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے، تو پھر ادروائز باقی جو ہے یہ جوڈیشل کے متعلق جو ہے ان کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اسی فارمولے کے تحت خواجہ صاحب جو جوڈیشری سے متعلق ہیں وہ کیا موجودہ چیف جسٹس سے وہ ڈسکس ہوئی ہیں وہ تمام شکیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو جوڈیشری کے متعلق ہے یہ تو بڑی دیر سے چل رہا تھا. کانسٹیٹیوشن جو کورٹ ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے، ٹھیک، اور وہ اس میں سجیسٹ کیا گیا ہے. دوسرا جوڈیشل کمیشن آلریڈی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر کوئی ایسے انپٹ کی ضرورت ہوئی ہوگی ماضی میں تو ان کی طرف سے بھی انپٹ لیا گیا ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے انپٹ نہ لیا، وہ کلاس سے انپٹ لیا گیا ہے، باہر سے پوچھا گیا ہے، جو مختلف ادارے ہیں، محترم ادارے ہیں، ان سب سے پوچھا گیا ہے. اور یہ ہم آئسولیشن میں بیٹھ کے کسی گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا کوئی مسودہ یا کوئی اسکرپٹ نہیں تیار کر رہے تھے کہ جو فلم ہم نے چلانی ہے
اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ کیا چل رہی ہے۔ اس میں ایک شک جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ججز کی یا سرکاری ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے، یہ آپ کی لیٹسٹ ڈسکشن کے بعد یہ ابھی بھی موجود ہے، آن دا ٹیبل ہے، یا اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے؟ میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، میں اس کی وہ ایک ایٹم بم کی طرح جو ہے ٹک کر رہا ہے اس وقت، اور وہ ہم پینشن کا بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کا سٹریچ کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ فوج کا جو سپاہی جو ہے نا وہ 18 سال کے بعد یا 19 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے، 38 ایئرز کا ہوتا ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 38 سے لے کے ماشاءاللہ ہماری جو ایوریج لائف ہے، لائف سپین جو ہے وہ خاصا لمبا ہو گیا ہوا ہے، وہ زندہ رہتا ہے 80 سال کا، 85 سال تک، تب تک اس کا پینشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، ان کی بیوہ جو ہوتی ہے وہ اسی میں سارے ملازمین کی بات کر رہا ہوں، تو پینشن کے لیے تمام ممالک نے جو ہے جن کے اوپر، ہمارے اوپر تو اتنا بڑا بوجھ پینشنز کا پڑ گیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل اس طرح نکالنا پڑے گا کہ جو فوج کے ملازمین ہیں وہ زیادہ دیر سرو کریں، وہ 18 سال کے بعد ریٹائر نہ ہوں، وہ کہیں 40s میں جا کے ریٹائر ہوں، تاکہ ان کا پینشن کا پیریڈ سکویز ہو۔ اسی لیے 68 کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس میں پینشن کیا ایشو ہے۔ اور اس میں یہ جو 65 سے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ یہ ابھی بھی ٹیبل پہ موجود ہے، کیونکہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اس پہ مولانا صاحب نہیں مان رہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شک ابھی بھی موجود ہے، آئینی ترمیم موجود ہے۔ نہیں، میں نے تو آپ مجھے اس کا نہیں معلوم کہ کیا رہنا ہے کیا نہیں رہنا، یہ تو فائنل شیپ جب ہوگی اس وقت پتہ لگے گا، لیکن میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے، ان تمام جو بھی سجیشنز ہیں ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ الٹیمیٹلی کیا یہ شکل اختیار کرے گا جب ٹیبل ہوگا کیبنٹ میں، وہاں سے اپروو ہو کے ہاؤس میں آئے گا، ہاؤس سے کس طرح پاس ہوتا ہے، وہاں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں، میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ مختلف سجیشنز کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں۔ اور آپ نے چونکہ ایک ایگزامپل ایک فوجی سپاہی کی آپ نے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شک جو ہے وہ آئینی ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے اور بعد میں کل کو آئین کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر اس کا اطلاق ظاہری بات ہے میرے خیال میں سروسز چیفز کے اوپر بھی ہوگا۔ دیکھیں یہ مجھے ایگزیکٹلی اس وقت میں آف دی کف یہ آپ کو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ہائر رینکس کے اوپر بھی ہوگا، سول سروس میں بھی ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ سول سروس میں بھی پینشن جو ہے خاصی دیر چلتی ہے، اور اس کا میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتا سکتا، بٹ جو پینشن کا بوجھ ہے it has gone into thousands of billions. ٹھیک ہے، thousands of billions. ٹھیک، it's not in hundreds of billions. ٹھیک ہے۔ کسی زمانے میں جب شوکت عزیز تھے اس وقت میرا ہے 180 کے قریب تھا، اب thousands of billions میں چلا گیا ہوا۔ خواہش صاحب پینشن انکریز بھی ہوئی ہے، خواہش صاحب اس کی ریویژن بھی ہوئی ہے۔ ایک سوال جو ہمیں پچھلے 48 گھنٹے میں بہت جگہ سننے کو ملا، اور میرے خیال میں آپ سے بھی جب لوگ مل رہے ہوں گے، آپ سے ایک سوال وہ ضرور کر رہے ہوں گے کہ آپ بدلے میں مولانا صاحب کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ یاری دوستی ہے، اچھا، پیار محبت کا رشتہ ہے، پیار محبت سے زیادہ ویلیوبل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑی سیٹ، کوئی اس قسم کی نہیں، وہ ساری وہ آپ لوگ جو ہے اس قسم کی اڑاتے رہتے ہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہاں، لیجسلیشن میں تو سب کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اچھا، لیجسلیشن میں تو سب کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، کوئی بھی فریق جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتا ہے کہ بھئی یہ بھی ڈالا جائے یا یہ نکالا جائے، اس میں ادروائز کوئی تو تھوڑا سا یہ جو میپنگ بنتی ہے ان ترامیم کی، اس میں خواہش صاحب ایک جو شک ہے وہ اس بات کا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بنے، یہ تو واضح ہو گیا، یہ تو ان ترامیم سے کافی حد تک واضح ہو گیا، لیکن حکومت کیا یہ چاہتی ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جانب جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے اور اس کی سربراہی ان کو دے دی جائے؟ میں اس پہ کوئی حتمی کمنٹ نہیں دے سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے
یہ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو الٹیمیٹلی جو ہے اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا تو پرپوزل 2006 میں آیا جب COD سائن ہوا، اس کا حصہ ہے، پڑھ لے کوئی اس سے۔ تو یہ بار بار ہم نے کوشش کی لیکن یہ نہیں ہو سکا، کیونکہ بعض کوارٹرز اس کو اپوز کرتے تھے۔ اس میں جوڈیشری جو ہے سر فہرست تھی، جوڈیشری اپنی جو پاور جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر، سپریم کورٹ جو ہے اپنی پاور نہیں شیئر کرنا چاہتا کس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، آج انہوں نے مثال دی ہے نا لا منسٹر نے، تو ان کا ایک کلائنٹ جو ہے اس کی اپیل جو ہے پتہ نہیں 8 کے 10 سال سے پینڈنگ ہے، یہ 6 سال سے پینڈنگ ہے، تو بندہ رہا ہو کے باہر آ گیا۔ یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، بے شمار ایگزامپل ہیں، بے شمار ایگزامپل ہیں۔ میرا جو مشقتی تھا جیل میں، میرا مشقتی جیل میں جو تھا، اس کی وہ کسی منشیات کے کیس میں اس کو قید ہوئی تھی، اس کی 6 سال سے پینڈنگ تھی۔ کیا یہ کوئی، کیونکہ کیا کوئی انسانی سوچ جو ہے نہیں، اگر یہ کوئی ڈیولپ ہم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سکویز ہو جائے، یا جو ہے پینشن جو ہے، یہ پینشن کہہ رہا ہوں میں، یہ جو اس کی جو سکویز اس کی ضمانت کی، یا کیس جو ہے اگر آپ اتنی دیر میں ڈیسائیڈ نہیں کرتے، کیس جو ہے وہ انفرکچوس ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا، وہ اس قسم کی باتیں جو ہے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ لا متناہی سلسلہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کا مقدمہ آیا ہے، وہ باپ نے جو ہے وہ مقدمہ کیا ہے، وہ بیٹا بھی بھگتا ہے، پوتا بھی ہے، پوتا بھی ہے، وہ چلا ہوا ہے، 40 50 سال کی لیٹیگیشن چلتی ہے۔ تقریباً اس وقت 2 ملین اور 7 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں، جس میں 60,000 کیسز صرف جو ہے معزز اور محترم جو ہے سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے۔ وہ میرا مطلب ہے سیاسی کھیڑتے پہ گئے ہیں، انہوں نے کو خدا دا واسطہ کو عوام دا بھی کو کر لیں۔ خواجہ صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یہ پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی یہ تھا، اس کے بعد آپ لوگ پہلے بھی یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جوڈیشری کی طرف سے جو ہے اس کی مخالفت آتی تھی۔ اب آپ لوگ میں نے کہا ہے، ہاں، اب آپ اگر اس کا پھر میں اپوزٹ لوں کہ اب اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اب جوڈیشری سے اس کا مطلب ہے کوئی مخالفت نہیں آ رہی؟ نہیں ہو سکتا ہے جوڈیشری سے اس پہ اختلاف کرتی ہو۔ دیکھیں، جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک محترم ادارہ ہے، سارے عزت کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے کھوسا صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور ڈیم والے بھی چیف جسٹس بھی آ جاتے ہیں، اس میں جسٹس منیر بھی آ جاتا ہے، نسیم حسن شاہ بھی آ جاتا ہے، ارشاد حسن خان بھی آ جاتا ہے، بہت سے اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ پھر ادارے کا جو ہے وہ ادا پیا پانچا اوپر چھڑ دے گئے جنی دیر رہن دے گئے، پھر وہ ریکوری میں کوئی نیک آدمی آتا ہے، وہ ریکور کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ادارے بعض اوقات جو ہے کسی جو انسان جو ہے یا اشخاص جو ہیں، وہ ادارے کی جو عزت اور آبرو جو ہے وہ ڈیفائن وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ادارہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو ہے شخص جو ہے اس پہ حاوی نہ ہو سکے۔ خواجہ صاحب، یہاں پہ صرف ایک ایشو جو آ رہا ہے میرے خیال میں، جو شاید آپ لوگوں کے کیلکولیشن میں موجود ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک چیف کا راستہ روکنے کے لیے جب عمران خان صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لگ یہ رہا ہے کہ آپ بھی ایک آنے والے چیف کا شاید راستہ روکنے کی خاطر جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو آپ نہیں سمجھتے آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں آنے والے مہینوں میں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم کسی کا راستہ روک رہے ہیں۔ وہ اگر یہ ہمارا اٹیمپٹ کامیاب ہو سکتا ہے تو ان کی چیف جسٹس کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک، یا تو یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی خدا نخواستہ جو ہے کوئی جو ہے ان کا راستہ روک سکتے ہیں، یا راستہ روکنے کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی یا سینٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی ٹرف جو ہے یا اپنی گرپ جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے یا اسکیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے آئین اور قانون کے مطابق مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں منصور، میں آپ مجھے بتائیں کہ جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہم لوگوں کی ہوتی ہے، ہم 5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن بھی کرتے ہیں، دیٹ از آلسو ون وے آف اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ اگری کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جو آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں نا اس وقت، کر رہے ہیں نا اس وقت، جی ہو رہی ہے نا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کس ادارے کا اس طرح کنٹینیوسلی
ہوتا ہے سوائے پارلیمنٹ کے. وہ کوئی ہے اور ادارہ؟ اب جس وقت مرضی جو ہے میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں, میں کوئی غلط قسم کی بات کرتا ہوں یا کہ کسی کمزور آرگومنٹ پہ پکڑا جاتا ہوں, جس لیے مرضی تو ہی بات لا دو. یہ آپ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جائے یا کسی مجسٹریٹ کے ساتھ, یا آپ کر سکتے ہیں کسی اور کسی فیڈرل سیکرٹری یا کسی اور ایگزیکٹو کے کسی فرد کے ساتھ. وہ تو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خواجہ صاحب اس میں تو ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ہاتھ کھول دیں تو اس کے بعد تاکہ ہم بھی اکاؤنٹیبلٹی سب کی کر سکیں. نہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ تو کر رہے ہیں نا. آپ تو اس وقت ایز وی اسپیک اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, میری اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ٹھیک کہ تم نے کل یا پرسوں جس ادارے میں تھے اس میں یہ ہو رہا تھا, بتاؤ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلے آگے. اکاؤنٹیبلٹی کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ دیکھیں میری بات سنیں. جی جی. 2 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے اور مجھے کوئی الاؤنسز نہیں ملتے. یہ جو ساری سٹوری ہے کہ گیس مفت ملتی ہے اور بجلی مفت ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک. اور آپ یہ میری جو ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے سپریم کورٹ, آپ جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنی ان کی پینشن ہے, میری تو پینشن بھی نہیں ہے. ٹھیک. میرا حق نہیں بنتا. مجھے اللہ کی مہربانی ہے, توبہ استغفار کرنی چاہیے. میں 34 سال ہو گئے ہیں مجھے پارلیمنٹ کے اندر, اور جس دن میں نے یہ سیاست چھوڑ دی ہے منو ٹکا نہیں ملنا ہے. ان کو 16 لاکھ روپے تنخواہ بھی ملنی ہے, اور اگر خدا نخواستہ سب پہ بھی وقت آتا ہے کہ فوت ہو جائے ان کے تنخواہ جو ہے یا ان کو پینشن جو ہے بیوہ کو بھی ملے گی. لیکن خواجہ صاحب یہ بھی دیکھیں نا, خواجہ صاحب بیوروکریٹ یا جج سے ریٹائر بھی تو ہوتا ہے نا. سیاستدان ریٹائر کہاں ہوتا ہے سر؟ سیاستدان تو چلتا رہتا ہے, وہ کہاں ریٹائر ہوتا ہے؟ سیاستدان جڑا ہے بعض اوقات عوام گھر بھی تو چھڑ دی گئی ہے. بالکل بھیجتی ہے, بالکل بھیجتی ہے, لیکن واپس بھی آ جاتا ہے سر. خیر آگے چلیں. بدی واپس آ جاتا ہے, لیکن واپس اسی پروسیس سے آتا ہے نا. جی ہاں, ایک اکاؤنٹیبلٹی کی پروسیس عوام کے ووٹوں سے, عوام کے ووٹوں سے. اچھا سر, یہ اس سے آتا ہے. خواجہ صاحب اس سارے یہ چیز تو گرج نہیں کرنی چاہیے نا, کہ اگر میں یا کوئی میرا ساتھی جو ہے یا جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے واپس آئے, وی گو تھرو دیٹ پروسیس. اس تمام فلٹر سے ہم گزرتے ہیں. اب یہ بتائیے واحد ادارہ ہے خواجہ صاحب, اب یہ بتائیے واحد ادارہ ہے پارلیمنٹ کا جو اس سارے فلٹر سے گزرتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جب یہ عدلیہ بحالی تحریک چلی, یہ دیکھیں چیف جسٹس جو آتا ہے وہ اپوائنٹمنٹیں بھی ساری یہی کرتے ہیں. ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے اس میں بھی بندے جو ہے پلیس کر دیتے ہیں کہ کل ہائی کورٹ سے بھی قبضہ ہو جائے, کل سپریم کورٹ سے بھی قبضہ ہو جائے. یہ نہیں ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا قبضہ جو ہے وہ پرپیچویٹ ہو جائے, وہ اس کو دوام مل جائے. آپ نے دیکھا کس طرح پلیسمنٹ ہوتی ہے مختلف ہائی کورٹس کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے بار, اور یہ جو ججز جو ہیں محترم ججز, محترم بار جو ہے, میں بار بار کہوں گا, میں ان کے لیفٹ پہ نہیں آنا چاہتا, وہ جو ہے وہ سارے کا سارا یہ لیگل سسٹم جو ہے, جو سٹرکچر جو ہے, اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں, loaded in their favor. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خواجہ صاحب I want to move ahead. اب یہ بتائیے کہ اس وقت as we speak کیا یہ آئینی پیکج it's dead یا it's still alive? No, it's not dead. It's not dead. We'll take a pause. We'll continue consultations. And we'll inshallah ta'ala consultations کا ٹھیک نتیجہ نکلے گا. میں I'm confident inshallah. اور یہ دوبارہ پریزنٹ ہوگا, اس میں جو تمام دوستوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. پی ٹی آئی دسمبر کا کیوں انتظار کرتی ہے؟ ابھی مل کے اگر ان کا اتفاق ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو آئیں وہ بھی مل کے یونانیمس کریں. نہیں تو پی ٹی آئی کی تو پھر چند گزارشات بھی تو ہوں گی نا خان صاحب کے حوالے سے. ظاہری بات ہے سب سے بڑا کنسرن تو وہ ہے جلسہ. آپ جب پی ٹی آئی کو جلسہ تک نہیں کرنے دیتے تو وہ ڈیمانڈز تو پھر رکھیں گے. میری بات سنیں, میں ایک جو ہے ذرا تھوڑی سی لائٹ سا ریمارک دیتا ہوں. ہاں, اور ساری پارلیمنٹ نے کٹھے ہو گئے ووٹ دیتا سی باج صاحب دی ایکسٹینشن. جی دیتا سی, بالکل دیتا سی نا. ہاں, اس میں بڑے یونائٹ ہو گئے. ٹھیک, سارے یونائٹ ہو گئے. نہیں تو میں بھی لائٹر نوٹ تے گل کراں سر, میں بھی لائٹر نوٹ تے گل کراں. اس ویلے جدوں ایکسٹینشن کیتی سی نہیں یونائٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, نہیں اس ویلے یونائٹ کرن پیچھے ایک ڈنڈا بھی سی نا, ایت کی بھی ڈنڈا ہے. میں وہی کہنا پیا, میں وہی چیز کہنا پیا گا. اچھا, وہ اینا چیزوں کو کیوں نہیں اوائڈ کرتے اس کی لوگ؟ خواجہ صاحب مجھے جو ہمارے جو ڈیفائن حدود ہیں ان کو کیوں نہیں آبزرو کرتے؟ Why do we have to
क्रॉस और या हमें पीछे जो है हमारी कनपट्टी पे कुछ रखे तो फिर उसके बाद ही हम करते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी कनपट्टी पे कुछ रखा जा सकता है? इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर कनपट्टी पे होता तो जिस तरह बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन नहीं होते कर कदों का मामला मुक चुके होते हैं। अच्छा यानी ये नेगोशिएशन तो इसलिए हो रही हैं कि सियासी बरादरी आपस में लगी हुई है। अच्छा विच इज गुड, विच इज वेरी हेल्दी, विच इज इन माय ओपिनियन इज वेरी हेल्दी। अगर कल इत्तेफाक नहीं हो सका और ये चीज जो है 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे चली गई है, तो वो भी हेल्दी है। तो कम से कम हम अकोमोडेट तो कर रहे हैं ना। ठीक है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, आखिर उनको क्या एतराज़ात हैं? अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस मुजवज़ा आइनी तरमीम पे मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने एक बड़ी धुएंधार किस्म की तकरीर की कौमी असम्बली में। लेकिन मैं एक दो चीज़ें ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब से भी जाके इस दौरान काफ़ी दफ़ा मिलते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जाके मिलती रही। क्या आप लोग टोटली रिजेक्ट करते हैं ये जो मुजवज़ा आइनी तरामीम आ रही है, या एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले में क्या स्टांस है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। टोटली इस वक्त रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि जो टाइमिंग है इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है। किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन फैसलों पे अमल ना हो पाए जो सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं। एक तो रिजर्व सीट्स का, दूसरा हमारे जो MNAs को PTI डिक्लेयर किया गया, उसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उनको कहीं से भी घेर घार के बाहर ना निकलने दे, चाहे उसके लिए उनको मिलिट्री कोर्ट्स की खुदा नखास्ता माज़अल्लाह क्यों ना हवाले किया जाए। तो इन हालात में मंसूर साहब आप मुझे बताइए, बेशक आप जो है पंजाब से, लाहौर से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप का मुझे पता है आपका अपब्रिंगिंग जो है क्वेटा में भी हुई। आपको पता है जिरगा क्या होता है, आपको पता है पंचायत क्या होती है। पंचायत और जिरगे का उसूल ये होता है कि आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं और उसके बाद आप बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे लीडर के साथ जो किया गया है और जिस तरीके से उसको एक होल में डाल के, एक डेथ सेल में डाल के रखा गया है, और फिर हमारे बंदे उठा के हमारे MNAs को अगवा करके, एबडक्ट करके, कल की रिपोर्ट थी कि पंजाब हाउस में हमारे MNAs को, एबडक्टेड MNAs को रखा गया। और सितम बाला सितम के, देखिए सादुल्ला बलोच की एग्जांपल देता हूं, उनकी वाइफ, उनकी बेटी को, उनकी खाला को अगवा किया गया कि वो किसी तरीके से उनके हाथ आ जाए। तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मंसूर साहब, जो कि आम कवानीन भी नहीं है, आईन में तरमीम, जिसने फिर आइंदा पति कितने सालों तक उस पर अमल पैरा होना है सबने। तो उसके लिए आप जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आप पहले एंगेज करते हैं, इसमें बाकायदा प्रेस टॉक्स हुआ करती हैं, आप मीडिया से एंगेज करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप अपोजिशन पार्टीज को एंगेज करते हैं, और वो फिर जो कौमी असम्बली में डिबेट के बाद उसको आप भेजते हैं लॉ कमेटी में। हफ्तों एक शिक पे डिस्कशन होती है, उसके बाद चीज आती है। इट्स वेरी गुड टू एक्चुअली हियर दिस अली मोहम्मद खान साहब। ये बिल्कुल एक आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वाकई यही रोल होना चाहिए। बट मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से सुन के, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी जब आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने उस वक्त ऑपोजिशन को, उस वक्त की ऑपोजिशन को जो आज हुकूमत में है, उसे इंगेज नहीं किया। आज बल्कि आप खुद ऑपोजिशन में हैं, आपके तो लीडर ने ये भी कहा हुआ है कि जनाब हम किसी सूरत जो है वो हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। अचकज़ई साहब को आपने ये जिम्मेदारी जी वो कर लें जाके, हम नहीं डायरेक्टली बात करेंगे। आपका खुद अपने माजी के अंदर पार्टी का एटीट्यूड जो है वो इस तरह रहा हुआ है, तो आपसे इंगेज किस तरह किया जाए, आपसे गुफ्तगू किस तरह की जाए? नहीं, आपकी बात में वजन है। हमने अगर इंगेज नहीं किया था, मैंने अपने लेवल पे, असद कैसर साहब स्पीकर साहब अपने लेवल पे, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था शायद उस तरह से नहीं हुआ होगा। लेकिन ये भी एक तारीख है कि हमारे दौर में किसी कानून को पास करने के लिए, खुदा न खास्ता अल्लाह में ये
یہ اللہ تو کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا، شیطان ہی دیتا ہے. تو شیطان کبھی ہم پہ اتنا حاوی نہ ہو کہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کی بچیاں، ان کی وائفز اٹھوا کے ان کو مجبور کریں کہ آئیں ہمیں اس پہ ووٹ کریں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ شرم کا مقام ہے، خاص کر اس پہ مریم نواز صاحبہ سے، جو ہمیشہ اس کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے ہمیشہ اس دن بھی، جب میں بڑی مشکلوں سے پارلیمنٹ ابھی گیا، جو سانحہ 10 ستمبر ہوا ہے، جب نقاب پوشوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کو اغوا کر لیا تھا، جس پہ ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان کا کوئی کنٹرول ان سوا ایک گھنٹے پونے 2 گھنٹوں کے لیے نہیں تھا. لیکن اس کے اگلے دن آ کے جب میں نے اسپیچ کی، اس میں بھی میں نے کہا کہ مریم ہماری بہن ہے، مریم صاحبہ. لیکن ان کی طرف سے بھی بات نہیں آئی کہ جو خواتین کو اٹھایا گیا ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کبھی کریں گے. یہ جو اس آئینی ترمیم کے لیے ہوا، میرا سوال سمپل ہے، کیا ہو گیا ہے؟ 15 ستمبر کو کیا ہو رہا تھا؟ کیا 16 ستمبر کو ہندوستان نے حملہ کرنا تھا؟ یہ تو جب پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تب بھی خدا نخواستہ جو ہے ان لوگوں کی اتنی کوئی تیزی نہیں ہوتی. یہ کس چیز پہ حملہ تھا؟ یہ کیا جلدی تھی جو کل رات پورے پاکستان، پوری دنیا کے سامنے تماشا بنایا گیا؟ اور مجھے ایک اور چیز کا بھی بڑا دکھ ہے. لیکن ایٹ اینڈ آف دا ڈے وی آر لیجسلیٹرز، اور ہم کوئی ایسے نہیں اٹھ کے آ گئے. اللہ کے کرم سے قلم کے مزدور ہیں، وکیل ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو. منصور صاحب، یہ جو پارلیمنٹیرینز حکومتی بینچز پہ بیٹھے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا تھا کہ چلے ہم تو فیس کر رہے ہیں، وی آر دی ریسیونگ اینڈ، ہم تو فیس کر رہے ہیں. لیکن ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یار آپ جس آئینی ترمیم پہ ابھی آپ دستخط کریں گے، آپ پڑھ تو لیں. یعنی کہ سینئر ترین لوگوں کو نہیں پتا تھا. ستم بالائے ستم یہ کہ لا منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں، ہمیں مسودہ مل گیا ہے. کہاں سے ملا سر؟ کہاں سے ملا سر؟ لا جسٹس کو تو آپ ہیڈ کرتے ہیں، آپ کو کہاں سے ملا؟ اور آج جواب نہیں تھا ان کے پاس پارلیمنٹ کے فلور پہ. میں سمجھتا ہوں بڑا مذاق ہم نے کل اڑایا ہے. علی صاحب، یہ جس مذاق کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مذاق آپ کے خیال میں اس وقت نہیں اڑایا گیا تھا جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور اس وقت ڈنڈے کے زور کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے، آپ کے بینچ سے بھی اور اپوزیشن کے بینچ سے بھی؟ تب بھی تو یہ سب کچھ ہوا تھا. دیکھیے منصور صاحب، we must learn from our dirty and dark past. which you were part of for 3.5 years. اگر ہمارا حصہ ہے، حصہ بقدر جسہ. لیکن ایک بات کلیئر ہم کر لیں منصور صاحب، آپ اس بات کو ضرور چلائیے گا، میری اس بات کو. یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم کسی کے سرنگو نہیں ہیں، ٹھیک، ہم کسی کی رعایا نہیں ہیں. ہم سویلینز اس ملک کے مالک ہیں. ہم نے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق سویلین لیڈرشپ نے اس ملک کی پالیسیز بنانی ہے اور عزت دینی ہے اداروں کو، جوڈیشری کو اپنی، فوج کو اپنی، حساس اداروں کو اپنی، سول بیوروکریسی کو مضبوط کر. سول بیوروکریسی اس وقت ربر سٹیمپ بن گئی ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی ڈپٹی کمشنر، کسی میں سپائی نہیں ہے کہ غلط کام کے سامنے کوئی ڈی پی او کھڑا ہو سکے. لیکن یہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کو ہم چلا رہے ہیں منصور صاحب، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا کوئی سٹیچر رہ نہیں گیا، ان کا کوئی قد رہ نہیں گیا. یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی اگر ہم اپنی جوڈیشری کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ پراپر پروسیس. میں آپ کی علی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، مجھے آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے. اس پہ بھی میں آتا ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. ایک منٹ مجھے سن لیجیے. ایکچولی ہر سوال کا جواب سر علی صاحب ایک ہی بات کے اوپر آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ماضی میں غلطی ہوئی. فیصلہ کرنا ہوگا سر، آپ ایک کیٹیگوریکلی، منصور صاحب میری بات سن لیجیے، ہمیں کیٹیگوریکلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ شخصیات کے لیے نہیں. دیکھیے، شخصیات کے لیے کرسیاں نہیں ڈھونڈنی، کرسیوں کے لیے شخصیات ڈھونڈنی ہے. وہ اس لیے قابل لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، وہ اس لیے بھی ایکسٹینشن تب ہو جب ملک کو ضرورت ہو کسی کو راضی کرنے کے لیے. ایکسٹینشن چاہے آرمی چیف کی ہو، ایکسٹینشن چاہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہو، ایکسٹینشن چاہے کسی بھی عہدیدار کی ہو، وہ روٹین میں کبھی نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ سب کچھ ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. when will we correct our course? when you will start apologizing. نہیں آ گیا علی صاحب، when you will start apologizing. جب آپ معافی مانگیں گے کہ 3.5 سال جو کچھ آپ نے کیا، جنرل باجوہ کو جب آپ نے وہ ایکسٹینشن دی، وہ غلط کیا، نہیں دینا چاہیے تھا. معافی مانگے قوم سے، اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ ہاں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اداروں کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق شخصیات کے لیے نہیں کرنا. شخصیات کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا.
شخصیات کے لیے جنرل باجوہ کو آپ نے جس طرح ایکسٹینشن تھی، جنرل فیض کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس اور GHQ کے درمیان جو کچھ ہوا سب کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ شخصیات کے لیے نہیں تھا تو اور کیا کچھ تھا کہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر پھنس گئے تھے کہ جناب جنرل فیض کو DGI کے عہدے سے نہیں ہٹانا تھا، وہ سب کچھ شخصیات کے لیے تو ہو رہا تھا۔ اگر تو آج آپ کو احساس ہے، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں ہمیشہ ایک سیاستدان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں نے ماضی میں جو غلطیاں کی اس سے آگے چلنا ہے، معافی کے بعد سب سے پہلے معافی مانگیں قوم سے کہ جناب ہاں جی ہم نے بہت غلط کیا، ہم بھی کہیں کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف آج اصول پسند ہو گئی ہے، آج بالکل صحیح سٹانس لے رہی ہے۔ نہیں، آپ نے صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہ تو کوئی آپ پہلی بار تو نہیں کر رہے، آپ سے بہت پہلے یہ بات میں کر چکا ہوں، اور میں نہیں کی یہ بات میں نے اپنے لیڈر کی ہے، لیکن اس بات کو اس وقت لوگوں نے غلط لیا، اس کو مفاہمت کی بات کی، ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی تھی۔ ریکنسیلیشن تب حقیقی ریکنسیلیشن، حقیقی مفاہمت تب ہو سکتی ہے جب آپ غلطی کا احساس کریں، سچ بولیں۔ تو یہ تو 16 فروری کو عمران خان کہہ گیا تھا، جب آپ تاریخ نکالیں، آپ کے پروگراموں میں بات کر چکا ہوں، 16 فروری کو جب میں سردار لطیف کھوسا اور چیف وپ عامر ڈوگر عمران خان صاحب سے ملے، باہر نکل کے میں نے اپنے لیے کوئی عہدے کا اعلان نہیں کیا تھا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں جب اڈیالہ گیا ہوں، میں نے پاکستان کی بات عمران خان سے کروا کے باہر نکلا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جو نیلسن منڈیلا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ نیلسن منڈیلا نے اور ویسٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے سچ بول کے اپنے ملکوں کو آگے لے گئے۔ جب ہم نے یہ بات کی لوگوں نے مذاق اڑایا، آج اب سب لوگ اس بات پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، معافی کی جو آپ بات کر رہے ہو، سب نے اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ جو کر رہے ہیں حکومتی لوگ، دیکھیں ہم تو دوبارہ کیا ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، یہ لوگ اس سے گزر چکے ہیں، اپنی حکومتیں گوا چکے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال چکے ہیں، ملک سے دربدر ہو چکے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھ رہے، اب بھی پیچھے پڑے ہوئے۔ نہیں ہم نے وہ سبق آپ لوگوں نے بلا دیا نا علی صاحب، وہ سبق آپ لوگوں نے ان کو بلا دیا، سبق وہ سیکھ چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج بھی مجھے آپ بتائیں، سر ان کو تو میں یہ میرا سوال یہاں سے بڑے پیار سے اٹھا کے کسی پیپلز پارٹی کے ذمہ دار آدمی کے سامنے رکھ میں بالکل رکھوں گا کہ کوئی اور کرتا تو چلے کوئی گلا نہ ہوتا کہ چلے جی زردہ یہ جو ہے شریف فیملی جو ہے وہ اپنا ضیاء صاحب کے لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، نو ایشو۔ ٹھیک ہے، لیکن بھٹو کا نواسا بندوق یا ڈنڈے کے زور پہ آئینی ترامیم پاس کروا رہا ہو اور اپنے نانا کے اسی آئین کا حلیہ بگاڑ رہا ہو جس کے لیے وہ پھانسی چڑھ گیا وہ آدمی، میں سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں، اس کا جواب بلاول صاحب نے بھٹو کی روح کو تکلیف اس کا جواب جس طریقے سے انہوں نے آئینی ترامیم کو سپورٹ کیا ہے۔ علی صاحب اس کا جواب میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی کا وہ رہنما یا بلاول بھٹو زرداری، اگر یہ سوال میں ان کے سامنے رکھوں وہ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وہ مجھے کہیں گے علی محمد خان سے کہیں جا کے پہلے اپنی لیڈر کے بارے میں تو پوچھے نا، اگر وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر بیٹھ کے آئینی ترامیم کروا سکتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے سے کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیوں کس بات کی تکلیف ہے؟ یا تو اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا ہو۔ بھائی جان میری بات سنیے، جی بھائی جان میری بات سنیے، آپ اور میری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، ویل ریسرچ آدمی ہیں آپ، اور میں بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آئین بنا ہے یہ بہت عرقریزی سے بنا تھا، گھنٹوں لوگ جاگے تھے، کئی 100 گھنٹے اس پہ کام ہوا تھا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کل رات بڑا کرم کیا ہے، کل رات بڑا کرم کیا۔ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی ہو جائے، ہم جا کے پھر اپنا رونا دھونا جو ہے عدالتوں میں روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کل رات یہ ہو جاتا اور یہ عدالتیں یہ ڈیفیوز کر دیتے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک میں پھر کسی کا کچھ نہ رہتا، کیونکہ پھر مائٹ از رائٹ ہو جاتا۔ ہمیں اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے 2-3 چیزیں کرنی ہے، ٹائم آپ کے پاس کم ہوتا ہے، اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں اور اپنے آپ میں ہم آرگیومنٹس دینے اور آرگیومنٹس سننے کا حوصلہ پیدا کریں اور پارلیمنٹ کو یوز کریں کسی کی من مرضی کے لیے نہیں۔ بیوٹیفلی سیڈ، مجھے بیوٹیفلی سیڈ علی صاحب، بیوٹیفلی سیڈ۔ یہ بات آپ کو پچھلے 5 سال سے یہی تو بتا رہے تھے آپ کو، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی۔ دیکھیں یہ جو نقاب پوش آئے تھے کیا ہندوستان سے آئے تھے؟ کیا اسرائیل سے آئے تھے؟ آپ بتائیں کہاں سے آئے تھے؟ مجھے آپ پتہ کریں نا۔ دیکھیں یہ آئے تو آپ کے پاس تھے نا، آپ بتائیے کہاں سے آئے تھے؟ بھائی جان جس وقت یہ اندر آئے انہوں نے کنٹرول لیا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ تو ان چیزوں پہ بڑا کام کرتے ہیں، جب اندر سپیکر کا کنٹرول ختم ہوا، سپیکر کو کنٹرول ملتا ہے، آئین پاکستان سے سٹرنگتھ ملتی ہے، سپیکر آئین پاکستان کی طاقت سے اپنے پارلیمنٹ کو چلاتا ہے، اور اس کے باہر کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ اندر کوئی انٹروڈر نہیں آئے گا۔ اس 1.25-2 گھنٹوں میں جب آپ نے کنٹرول سنبھالا تو آپ نے آئین کو معطل کیا،
کیا 11 سال کے لیے اگر معطل کریں تو وہ آئین معطل ہوگا، اور اگر 1 گھنٹے کے لیے ہوگا تو معطل نہیں ہوگا؟ اس کی آج نہیں تو کل انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی کہ کس میں اتنی ہمت تھی کہ اندر جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور جس طریقے سے اٹھایا گیا. دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے. ایک منٹ ادھر ہی رہیے، ادھر ہی رکیے علی صاحب، ادھر ہی رکیے ایک منٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. 2018 سے لے کے 2000 جب تک آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ایم این ایز کے ساتھ آپ نے مل کے استعفیٰ نہیں دیا تھا، آپ کو ایک شخص یاد ہے کرنل لیاقت کے نام سے جو اسمبلی کے اندر بیٹھتا تھا؟ کیا وہ پارلیمنٹ کو اس وقت کنٹرول نہیں کرتا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا اس بات پہ؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول اچھا برا رہا ہے. اس کو سب نے برا جانا ہے، اس کو سب برا کہتے ہیں. بلکہ ان کی طرف سے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک نہیں کئی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پالیٹکس سے ادارے کو دور کر رہے ہیں جی. لیکن جس طریقے سے 10 ستمبر کی رات، جو اس کو سانحہ 10 ستمبر اب ہم کہتے ہیں، سانحہ 10 ستمبر میں کنٹرول ہی نہ رہا. آپ کا سپیکر مکمل ڈس انفرنچائز ہو گیا. آئی جی اسلام آباد آتا ہے، کیا یہ باتیں ہوا میں ہیں؟ اس کا پوچھا جائے گا. آئی جی اسلام آباد آ کے سپیکر آفس میں کہتے ہیں، میں نے پوچھا اس سے کہ جو لوگ آئے تھے آپ کے تھے، کہتے ہیں نہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ اندر کوئی انٹروژن نہ ہو. یہ کون لوگ آ گئے؟ دیکھیں حاصل وصول بات کا کیا ہے؟ حاصل وصول یہ ہے کہ یہ جو لوگ، علی صاحب آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جو وہ جو پہلے آئے تھے جب انہوں نے آ کے کنٹرول کیا تھا تب آپ نے اعتراض کیا تھا، یا پھر آپ کو بیسکلی اصل پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑے سے کنٹرول پہ اعتراض نہیں ہے، زیادہ سے کنٹرول پہ اعتراض ہے؟ دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے شاید، یا سمجھنا نہیں چاہ رہے. پلیز گو ہیڈ. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، لیکن اتنا بے اختیار اور اتنا بے کنٹرول کبھی نہیں رہا جس طریقے سے یہ پچھلے 1 ہفتے میں سارا کچھ ہوا ہے. وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ غلط تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن دیکھیں میں نے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، آپ ہی کے ایک سینئر ہیں حامد میر صاحب، الیکشن نہیں ہوا تھا، ان کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے ایک تجویز دی تھی. صدر مملکت کو اس وقت عارف علوی تھے کہ آپ تمام بڑے لیڈرز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بلائیے، ان کو بٹھائیے کہ جو ہو گیا 9 مئی کے بعد وہ تو ہو گیا، ریجیم چینج بھی ہو گئی، اچھی بری جو بھی تھی، لیکن اب 8 فروری آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں تھی. آپ بیٹھیں اور موڈیلٹیز آپ ڈسکس کریں کہ اگلے الیکشن کے بعد کیا کرنا ہے. اگلا الیکشن ایسا ہو جس کو سب لوگ مانیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتایا جائے کہ بھئی جن چیزوں میں آپ سمجھتے آپ کا رول ہے، جیسے انٹرنل سیکیورٹی، فورن افیئرز میں آپ سمجھتے آپ کا انپٹ ضروری ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کیجئے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ ایک براڈر اسپیکٹرم میں آپ ایگریمنٹ. یہ ساری باتیں میرا جب سے ابھی آپ کا یہ انٹرویو شروع ہوا ہے ایکچولی میرے سوال کے جواب میں آپ بالکل ایک پرفیکٹ کاپی بک سچویشن کے حوالے سے آپ جواب دے رہے ہیں. بالکل ایک ڈیموکریسی کی کتاب کے اندر یہی سارے اصول ہونے چاہیے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایون میں کیا کروں، میں سیاسی کارکن ہوں. ویری گڈ. میں آپ کی علی صاحب رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات پہ، میں آپ کی اسی بات پہ رسپیکٹ کرتا ہوں. منصور میں ایک منٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اڈیالہ جیل جہاں ممتاز قادری صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا میں وہ کاٹ کے آیا ہوں. پشاور میں صوفی محمد صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا میں وہ کاٹ کے آیا ہوں. میں کیا یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے طریقے سے، میں پاکستان کے لیے کاٹ کے آیا ہوں. میں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہوں گا. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی کارکن جو ہیں یہ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ نوکر نہیں ہیں، آپ اس ملک کے عزت مند شہری ہیں. آپ جس طریقے سے کل رات دیکھیں، جس طریقے سے کل رات یہ گورنمنٹ کے بینچز پہ مجھے ان کو دیکھ کے چہروں کو دیکھ کے افسوس ہوتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ آئینی وہ آپ کی بات درست ہے علی صاحب. ٹیک مائی کوسچن نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ذہن نہیں دیا سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کے غلام ہیں. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں بھی کل رات کو بار بار جب پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو مولانا صاحب کے پاس جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بھی حیرانگی ہوتی تھی کہ آج آپ کی پارٹی کا کارکن آپ کو دیکھتے ہوئے کتنا افسوس کر رہا ہوگا کہ آپ نے 2011 سے لے کے 2024 تک ہمیں بیٹھ کے بار بار یہ بتایا کہ یہ ڈیزل ہے، مولانا ڈیزل ہے. عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے لگاؤ نعرے ڈیزل کے، ڈیزل یہ بیٹھ کے نعرے آپ لوگ لگاتے تھے. آج پاکستان تحریک انصاف کا پورا وفد جو ہے مولانا فضل الرحمان کے در پہ بار بار جا رہے ہیں. وہ ایک دفعہ بھی آج تک آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر نہیں آئے، لیکن آپ لوگ جاتے رہے. میرے سوال سے سن لیجئے، آپ لوگ جاتے رہے، آپ لوگ جاتے. یا تو پھر آپ کہیے کہ 2011 سے لے کے 2024 تک جو کچھ میں ہم نے کیا وہ بہت غلط تھا. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، سن لیجئے، آپ نے مولانا صاحب کی بات کی جو ان کو ایک معیوب نام یوز کیا جاتا سیٹ ٹوڈے علی صاحب، سیٹ نا غلط.
मैंने कभी स्टेज पे नहीं कहा नहीं, आपका लीडर कहता था ना सर। मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा एक मिनट आप बात सुन लीजिए। हाँ। इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि मौलाना साहब और हम बड़े नजदीक आ गए हैं। इस वक्त तो मौलाना साहब वही बात करें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उस जमाने में जब हाइट थी कन्फ्रंटेशन की, और आज की नहीं, 2017 की मैं आपको बात कर रहा हूं, 2017-18 की, जब मौलाना गफूर हैदरी साहब पे बलोचिस्तान में खुद कुछ धमाका हुआ था, ये आपका भाई खुद गया था मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमदर्दी करने, और उस पे मुझे जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, आज वो सब इस बात पे आ गए हैं कि वो बात ठीक थी कि सियासत में शराफत, सियासत में अखलाकियात होनी चाहिए। आप अपना नुक्ता नजर जो है इख्तिलाफ रखें, लेकिन अखलाकियात के दायरे में। कौन सा साल है? पिछले कौन सा साल से ये कौन सा? नहीं 2017 में 2018 के देखिए 2022 के अंदर 2022 की जैसे ही आप लोगों की हुकूमत हटी थी, उसके बाद जितने जलसे, वो जो 64 जलसे आप लोगों ने किए थे, हर जलसे में मौलाना के हवाले से जो है वो ये नारेबाजी आप लोग करते रहे। आप मुझे ये बताइए, आप ये दर्स दे रहे हैं, ये दर्स हमें देने के बजाय, पाकिस्तान के अवाम को देने के बजाय जाके इमरान खान साहब को दीजिए ना। मुझे बताइए आखिरी दफा मौलाना साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात कब हुई है? गिव मी द ईयर, वो साल बताइए कब हुई थी। देखिए, इमरान खान साहब और मौलाना साहब की मुलाकात एक इशू ऐसा है कि जब हालात बेहतर होते हैं आप मुलाकात करते हैं। ये वो कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। हमारी तरफ से अगर ज्यादती हुई जो गलत थी, तो दूसरी तरफ उससे 1000 गुना बड़ी ज्यादती हुई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर एक बड़े इशू पे पाकिस्तान के लिए हम एक पेज पे हैं, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जिस आइन की खालिक जमात अपने आप को कहती है, मुस्लिम लीग नून जो 3 हुकूमतें गवा चुकी है इस टसल में, उन सबको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये इस तरीके से आईनी तरामीम करवा के आप आइन का भी हुलिया बिगाड़ रहे हैं, पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्या तरीकाकार है? तरीकाकार ये है, इजलास मौखर हो गया ना जी, हो गया मौखर। सबसे पहला काम आप ये करें कि इस आईनी तरमीम से भी पहले इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी फिर ये सारी चीजें होंगी, और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालें। ठीक है, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, और खुदा लगती बात करें, फॉर्म 45 पे पहले फैसला हो। मैंडेट ओरिजिनल किसका है? ठीक, फैसला हो। जब ये बुनियादी चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद आईनी तरामीम भी करनी है, उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करनी है, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडे पे भी जाना है, नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स पे भी बात करने की। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। मैं आज दोबारा कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से एलानिया तौर पे सबको मैं खबरदार कर रहा हूँ, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इमरान खान और सीरान की रिहाई है। और दूसरी चीज है मैंडेट का फैसला हो कि मंसूर अली खान ने जब वोट डाला था, उसने वोट तो अलिफ को डाला, ये बीच में से फॉर्म 47 पे कोई और कैसे नहीं। जब तक इसका फैसला नहीं होता, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है आईनी तरामीम की, तो हारे हुए लोग हैं। 17 सीटें लेके आप बैठ के आईनी तरामीम किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? नहीं तो आप जब जाते हैं अली साहब मौलाना साहब के पास, आप जाके उनसे क्या डिमांड करते हैं? मतलब आप कोई और अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं, आप उन्हें ये जाके कह रहे हैं कि जनाब आप ना मानिएगा क्योंकि आपके ऊपर ही तकिया है, आप ये कहते हैं उन्हें? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब से क्या डिमांड कर रही है? नहीं, हमारी डिमांड तो बड़ी सिंपल है। मौलाना साहब को यही बात सामने रखी जाती है कि इनकी नीयत में फतूर है। ठीक है, कोई आईनी तरामीम, कोई इनका मकसद नहीं है। इस वक्त ये अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत को लेजिटिमाइज किया जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस जैली इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। ये आईनी तरामीम बदनीयती पे मबनी है। जब तक हुकूमत हमारे सामने अपनी सही नीयत सामने ना रख सके, इनकी नीयत में फतूर है। मुझे आप एक बात बताएं यार मंसूर साहब, आप इन चीजों को क्यों आप लोग हाईलाइट नहीं करते? कहां होता है कि आईनी तरामीम पास करने के लिए लोगों की माओ बहनों बहुओं को उठा के आप उनको जो है अगवा कर लें ताकि आईनी तरामीम पास हो जाए, किसी की नौकरी में एक्सटेंशन मिल जाए? जिस शख्स की नौकरी की एक्सटेंशन किसी की इज्जत की सरे बाजार नीलामी की बुनियाद हो, मैं कहता हूं उस नौकरी से मौत जो है वो बेहतर है। एहतार लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है वो परवाज में कोताही। ये कैसी एक्सटेंशन है? ये कैसी नौकरियां हैं जिसके लोग अपने मुल्क की बहुओं बेटियों को, माओं को, बीवियों को अगवा करवाना पड़े? सादुल्लाह बलोच की बेटी और उसकी वाइफ क्या हमारी भाभी नहीं? आपका प्रिंसिपल स्टांस है अली साहब, ये आपका प्रिंसिपल स्टांस है और इसकी कदर की जाती है। लेकिन मेरा दोबारा ये सवाल है कि क्या ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, और मैं दोबारा
दोबारा आई वांट टू रिपीट दिस अगेन कि आपकी ये डिमांड्स गलत नहीं है, लेकिन जब ये बात सारी आप जाके मौलाना साहब से कहते हैं, मौलाना साहब आपकी बात से लग रहा है कन्विंस नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं कन्विंस हो रहे क्योंकि दूसरी साइड से फिर भी वो मुलाकातों पे मुलाकातें किए जा रहे हैं, और मुलाकातें करने का मकसद है कि आपस में गुफ्तो-शुनीद करके इन अमेंडमेंट्स के अंदर जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां करनी है वो कर ली जाए। वो आपकी इन बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आज भी वो बिलावल भुट्टो साहब से मिलकर हटे, यानी वहां से मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने खोले हुए हैं। उनकी अगर कोई आपस में डील नहीं हो पा रही, वो तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है, वो अपनी पर्सनल गेन या लॉस की वजह से वो गुफ्तगू हो रही है उनके साथ। देखिए, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं मौलाना साहब की सियासत पे बात करूं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि इस वक्त कौम अपना फैसला कर चुकी है। कौम इमरान खान के साथ है, कौम एक आजाद जुडिशरी के साथ है, और कौम ये कहती है कि शख्सियात आते रहें, शख्सियात जाते रहें, इदारे मजबूत होने चाहिए। किसी एक शख्स के लिए, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी शख्स की तरफ उंगली नहीं उठा रहा, किसी एक शख्स के लिए इदारों के हुलिये ना बिगाड़ें। आईन मुल्क के लिए है, आईन से मुल्क चलते हैं, आईन शख्सियात के लिए नहीं है। जब भी पर्सन स्पेसिफिक लॉ मेकिंग इस मुल्क में हुई है, मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और एक बात और भी, इस बात का मौलाना साहब को भी पता है, सबको पता है, कौम से इस वक्त जो दूर होगा वो अपनी सियासी मौत मरेगा, वो अपनी सियासी खुदकुशी करेगा। कौम इस वक्त ना इस हुकूमत के साथ है, ना इनके हैंडलर्स के साथ है, और ना इनकी इस दोगली पॉलिसी के साथ है कि लोगों को उठा के अगवा। अगर इतने अपनी एक नियत है, आपको लोगों को अगवा करने की क्या जरूरत है? आपने ये तरमीम इसमें शिक में क्यों डाली है 63A की, कि एक दफा वोट की इजाजत दे दो, बेशक उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए लेकिन वो वोट काउंट हो, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग भी ओपन कर दो। फ्लोर क्रॉसिंग ओपन। एक मुल्क, मंसूर साहब, यू आर ऑल्सो यंग मैन, एक मुल्क जिसमें 75% यूथ बल्ज है, बजाय यूथ को एम्प्लॉय करने के, उनके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के, उनके लिए जॉब स्ट्रीमलाइन करने के, आप बाबों को एक्सटेंशन दे रहे हैं। बाबों को घर जाने दे, नौजवानों को मुल्क संभालने दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी नौजवान। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप मुझे नौजवान समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी, ये जो आपने बाबों की बात की, सर पाकिस्तान में एक्सटेंशन जो है वो हमेशा मतलब उम्र रसीदा अफराद को मिली है। यंगस्टर्स को एक्सटेंशन आखिर मिली कहाँ है? कभी भी नहीं मिली। आप खुद उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री यही बताती है ना। एक्सटेंशन तो आप लोगों ने दिए हमेशा, आप सियासतदानों ने हमेशा दी है। इस हमाम में बदकिस्मती से सब नंगे हैं। अपने 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 दामन में सबको अपने उसमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को देख। सब ने गलतियां की हैं। नाउ टाइम हैज कम टू स्टैंड अप, स्टैंड टॉल, राइज अबव योर पार्टी एफिलिएशंस एंड थिंक अबाउट पाकिस्तान, और वो फैसले करें जिस पे हमारी जो आने वाली नस्लें वो फख्र कर सकें। इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, वो इस वक्त कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं कि ये लोग बराए नाम लीडरशिप बैठे हैं जो इशारों पे चलते हैं, जिनके लॉ मिनिस्टर तक को नहीं पता कि वो क्या चीज पास करवाने जा रहा है, जिसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो रात के 12 बजे कहता है मुझे मुसव्वदा मिल गया। कहां से मिला हुजूर, ये तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, लॉ मिनिस्टर की जहां तक आपने बात की। जाते जाते सिर्फ एक कमेंट, आप लोगों का अपना लॉ मिनिस्टर, वो भी आप लोगों का अपना नहीं था, वो भी किसी और ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे वो हैं आजकल किधर, पता आप बताइए, आपके लॉ मिनिस्टर थे, पता नहीं कहाँ हो गए, मुझे तो नहीं। हमारे होते तो पता लगता ना, हमारे होते तो पता लगता। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।